بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنے منہ بولے چچا سلطان نور الدین زنگی کے بعد سلطان بنے تو آپ نے سلطنت کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مصر سے لے کر شام تک، حلب سے لے کر موصل تک، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنے دور خلافت کے دوران بہت ساری مسجدیں بنائیں، بہت سارے غریب خانے بنوائے جن میں غریبوں کو مفت میں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی سلطان کو کوئی خبر ملتی کہ کوئی غریب بھوکا سو گیا ہے تو جب تک سلطان اسے کھانا نہ کھلواتا سلطان کو چین نہیں آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوبی بہادر اور دلیر انسان تھا۔ اس کا اللہ پر بے حد اور پختہ ایمان و یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی اولاد سے نوازے جو آنے والے وقت میں غریبوں کی تقدیر ہی بدل دے۔ کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، میں نے ایک شاہ بن سلطان بن مالک شاہ سلجوق کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے پھر حیرانگی سے پوچھا، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اسی سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شخص سوار شاہ ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب مسجد میں تقریرات کے لیے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کری، لیکن آپ سنتے رہے کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی بڑے ادب سے بولی، اے ہمارے شیخ، وہ لڑکا واقع میں ہی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو واپس لے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی سے 90 سال قبل صلیبیوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں سے چھین لیا تھا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر اور متقی لڑکی سے شادی کر لی، اور ان سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم، میں فلسطین سے واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک جنگل کے پاس سے ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے۔ سفر کی وجہ سے میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس قبیلے میں جا کر پانی پیا جائے، تو ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا تو پانی کا ذائقہ کافی بدل چکا تھا، یعنی کہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، اس پانی کا ذائقہ اتنا کیوں خراب ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا ہمارے قبیلے کا سردار جتنا بھی پیسہ تھا ہمارے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے خرچ کر چکا ہے، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر سکے،
اس لیے جب بارش آتی ہے تو ہم اسی پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی کو گرمی کے مہینوں اور ہفتوں تک پیتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا سردار سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا ہمارا سلطان پہلے ہی بہت سے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ہم اس کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے اپنے سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے پانی کا برتن رکھ دیا اور بزرگ کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھوڑے پر چل پڑا۔ سلطان معظم، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قبیلے والوں کے لیے ایک بڑا سا کنواں کھدوا دیں تاکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی صاف پانی پی سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں قبیلے والوں کو کنواں کھدوا کر دو۔ علی بن سفیان سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے میں پہنچ گیا اور مزدوروں کو کنواں کھدوانے میں لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے اندر اندر کنواں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب صبح قبیلے والے اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہ کنواں بالکل خشک ہو چکا تھا۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ان میں سے دو چند آدمی نے مشورہ دیا کہ شاید پانی بہت گہرا ہو چکا ہے، اس وجہ سے پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو ہوئی تو علی بن سفیان دوبارہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور مزید اس کنویں کی کھدوائی کرائی تاکہ کنواں مزید گہرا ہو جائے اور پانی اوپر آ جائے۔ پانی نکلنے کے بعد پھر علی بن سفیان جب واپس آیا تو جب قبیلے والے دوسرے دن پانی لینے گئے تو کنواں پھر خشک تھا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو علی بن سفیان بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ آخر اس کنویں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اتنا پانی بھی گہرا نہیں، لیکن یہ کنواں بار بار خشک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم ہر بار اس کی مزید کھدائی کرتے ہیں لیکن یہ کنواں ہر بار خشک ہو جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کیا تو سلطان نے کہا، یہ بات تو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ 3-4 بار کھدائی کرنے کے بعد پھر بھی کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ جاؤ اور اس کنویں سے 10 میل کی دوری پر ایک اور کنواں کھدواؤ۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں دوسرا کنواں تیار ہو گیا۔ لیکن اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کنواں گہرائی میں اس سے بھی کم تھا لیکن وہ خشک نہ ہوا۔ جب اس بات کی خبر سلطان کو ہوئی تو سلطان نے کہا کہ اس کنویں کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اترا، نیام سے تلوار نکالی اور اس کنویں کے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اچانک سلطان کی نظر کنویں کے کونے میں پڑی جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا تھا، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کنویں کے قریب ایک سپاہی کی قبر موجود تھی کہ چند سال پہلے کسی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبر کو دوبارہ کھدوایا، یہ تسلی کرنے کے لیے تاکہ اس میں پانی نہ چلا گیا ہو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق اس کی قبر کشائی کی گئی تاکہ چیک کیا جائے کہ اس کی قبر کے اندر اس کے کفن میں پانی تو نہیں چلا گیا۔ لیکن پھر اس کی قبر کھودی گئی اور اس کے بعد اس شہید کو نکالا گیا، لیکن اس کی قبر بھی بالکل محفوظ تھی اور شہید کے کفن میں پانی تک نہیں گیا تھا۔ تو اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ نوجوان سو رہا ہے، لیکن بتایا یہ جاتا تھا کہ اس قبیلے کو آباد ہوئے وہاں 30 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا اپنا سپاہی وہاں دفن نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہید سپاہی 30 سال پہلے وہاں دفن تھا، لیکن اس کے چہرے سے نور اتنا ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جو راہ جہاد میں اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں قربان ہوا، اور آج تک اس کی قبر محفوظ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شاہی قبرستان میں اس کی قبر کھدوائی اور اس کو بڑے اعزاز سے دوبارہ دفن کر دیا، اور اس کنویں کو بھی بند کر دیا گیا اور اس قبر کو بھی بند کر دیا گیا،
اور سلطان اس وقت آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ سلطان کافی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، حتیٰ کہ آپ کے سپاہی بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، سلطان کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور سلطان باہر نہیں آئے۔ تو پھر علی بن سفیان اندر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حوصلہ دیا اور انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور ہمارا ایسا ارادہ نہ تھا کہ اس کی قبر کو کھولیں، لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے میرے راستے میں شہید ہونے والے ایک انسان کو کس طرح میں نے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ جی یہ اللہ کے رنگ ہیں جو وہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ علی بن سفیان کہتا ہے کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑیں، اتنا اتار چڑھاؤ دیکھا، لیکن کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس طرح اللہ کے سامنے اپنی کسی غلطی پر گڑ گڑاتے نہیں دیکھا، حالانکہ اس میں سلطان کی کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا ارادہ تو لوگوں کی خدمت کے لیے تھا، اور بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سجدے سے اٹھے اور کہا، اے میرے مالک، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنے شہیدوں کا ایک ایک قطرہ بھی رائگاں نہیں ہونے دیتا، بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، بے شک تو بہت بڑا ہے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔